آپ سب کو نیا اسلامی سال مبارک ہو، اور میں اللہ کے حضور دعا گو ہوں کہ اللہ اس سال کو ہر لحاظ سے ہمارے لیے بہتر کر دے۔ لیکن صرف حضرت مبارک دے دینا یا مبارک کو قبول کر لینا کافی نہیں ہے، بلکہ ہمیں تھوڑا تھوڑا نا اپنا محاسبہ بھی کرنا پڑے گا، تھوڑا تھوڑا ہمیں دیکھنا بھی پڑے گا کہ پچھلا سال کیسا تھا، اور پھر ہم نے اب اس سال کو کیسا کرنا ہے۔ پچھلے سال کتنی نمازیں پڑھی، کتنی چھوٹی، کتنا ذکر کیا، کتنا درود پاک پڑھا، ٹھیک ہے جی۔ اور اس سال ہم نے اس سے بھی پیچھے جانا ہے کہ اس سال ہم نے کچھ اپنا آپ بہتر کرنا ہے حضرت جی۔ کیونکہ حضرت جی یاد رکھیے، جب تک میرا اللہ چاہے گا یہ سال بدلتے رہیں گے حضرت، جب تک میرا اللہ چاہے گا یہ سال بدلتے رہیں گے، نئے سال آتے رہیں گے، یہ مبارکوں کے سلسلے چلتے رہیں گے۔ لیکن یاد رکھنا حضرت، ان قریب وہ بھی سال آنے والا ہے کہ جس سال میں آپ اور میں نہیں ہوں گے حضرت۔ اس بات کو ذرا مد نظر رکھیے گا کہ وہ سال آنے والا ہے، کب آنا ہے نہ مجھے پتا ہے نہ آپ کو پتا ہے، ہاں اللہ جس کو بتا دے حضرت جی۔ باقی میاں اچے ٹبے شیرا ملے تے تھل ملے مرغائیاں، چاراں نکراں موت نے ملیاں، فضل کری رب سائیں حضرت۔ جب تک میرا اللہ چاہے گا یہ سال آتے رہیں گے، سال جاتے رہیں گے، لیکن ان قریب وہ سال آئے گا کہ جس سال تو نہیں ہوگا۔ بس اپنے لیے اور تیرے لیے میرے پاس یہی ہے کہ وہ سال آنے سے پہلے پہلے کچھ کر لے یار۔ نبی پاک علیہ السلام نے تو بڑی شفقت فرمائی ہے حضرت، آپ نے تو اس قدر امت پہ کرم نوازی فرمائی، تربیت کی، فرمایا 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو حضرت، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ کیونکہ حضرت ایک وہ وقت تھا کہ آپ اور میں ہل بھی نہیں سکتے تھے حضرت، پھر آہستہ آہستہ اللہ نے ہلنے کی طاقت دے دی، کروٹ بدل لیتے تھے ہم، پھر آہستہ آہستہ اللہ نے طاقت دی کہ ہم گھٹنوں کے بل چلنا شروع ہو گئے، پھر آہستہ آہستہ اللہ نے اس طرح کرم کیا ہم سہارا لے کے کھڑے ہو جاتے تھے بچپن میں۔ پھر اللہ وہ بھی وقت لایا کہ جب بغیر سہارے کے ہم چلے، جب پہلی بار امی اور ابو نے بغیر سہارے کے چلتے دیکھا بڑے خوش ہوئے حضرت۔ ہو سکتا ہے کسی کے والدین نے کچھ بانٹا بھی ہو، یہ چلتا رہا حضرت۔ اور پھر اللہ کیا کرتا ہے، پھر اللہ بندے کو واپس ادھر ہی لے آتا ہے حضرت، پھر نہیں چلا جاتا، پھر سہارے سے چلا جاتا ہے، پھر بندہ چارپائی پہ آ جاتا ہے، پھر بندہ، یہ کچھ بھی ایک جیسا سدا نہیں رہے گا حضرت، بدلے گا حضرت جی۔ اس لیے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، کہ آج تمہارے پاس وہ نعمت ہے، ان قریب وہ نعمتوں سے لے لی جائے۔ امیری ہے تو کہیں امیری کی نعمت چھین نہ جائے، فقیری آ جائے۔ اگر اقتدار ہے تو اچھا کر۔ اب دیکھیں نا حضرت جی، میں کاؤنٹنگ نہیں کر کے آیا کہ اس دفعہ جو ہمارا قمری سال ہے وہ کتنے دنوں کا تھا، دوسرا تو ظاہر ہے 365 دن ہے، میں نہیں حساب کر کے آیا کہ اس دفعہ ہمارا قمری سال کتنے دنوں کا بنا، کتنے دن تھے، 300 اور کتنے دن تھے میں، لیکن میں کہتا ہوں چلو 360 لگا لیتے، بیچ میں کچھ چاند آئے نا جو 29 کے بھی بنے حضرت جی، میں کہتا ہوں 360 اچھا حضرت جی، میں اگر 360 دنوں کا روز ایک گناہ بھی ڈالوں نا، پھر بھی ساڑھے نامہ اعمال 360 گناہ نے یہ جو سال گزرا ہے، لیکن اللہ منو معاف کر دے، شاید ہی کو دن ہوئے جس دن میں ایک گناہ کیتا ہے، میں تے رجی اینے کرنا اللہ دی پناہ۔ حضرت جی واٹس ایپ پہ مبارکیں تو بڑی دی ہم نے ایک دوسرے کو، لیکن حضرت جی کوئی رویا بھی جس دن جس رات یہ سال ختم ہو رہا تھا، اور رویا بہ کے اگر میں روز کا ایک گناہ بھی اکاؤنٹ کروں تو پھر بھی اس سال میرے 360 گناہ بنتے ہیں، لیکن ایک کیا ہو نہیں یار، اس طرف توجہ،
یہ کیا مبارکیں سکی دے رہے ہو، کس بات کی؟ سال تو بدل گیا، تو دس تیرا کی بدلیا، تو نے کیا کیا؟ مثلا کو جو نیا سال آیا ہے کو پچھلے پہ رویا، یا اللہ پچھلے سال جے ایک گناہ بھی روز دا پاواں تے پھر بھی 360 گناہ نے میرے، تھوڑے ہیں 360 گناہ، اور ہو نہیں سکتا جی 360 ایک کیا ہو کسی دن۔ توبہ 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 توبہ۔ اس لیے حضرت جی غنیمت جانو، صحت کو بڑھاپے سے پہلے، بے فکری کو پریشانی سے پہلے، مال کو غریبی سے پہلے، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، اور زندگی کو نواں سال آیا حضرت کچھ بہتر دا سوچو، ارادہ آج سارے یہ یہاں سے کر کے اٹھے، پچھلے سال جو ہویا سو ہویا، مالک کو دی معافی، اے سال ساریاں نمازاں جماعت دے نال، بھائی مبارک بھی کو دے نا، پھر کس چیز سال تو ارادہ کر کے حضرت اٹھے، یا اللہ اس سال پوریاں 5 اور جماعت کے ساتھ، مزہ ہے نا حضرت جی، نیا سال شروع ہے، یا اللہ پچھلے سال تو مجھے معاف کر دے، میں نے قرآن کھول کے نہیں دیکھا، لیکن انشاءاللہ اس سال ارادہ کرتا ہوں ایک دن ایسا نہیں جائے گا جس دن میں روز قرآن پاک کھول کے اس کی تلاوت نہ کروں۔ بہتر کرو یار، محبوب فرما رہے ہیں غنیمت جانو، آج ہے وقت کہ تو مبارکیں دیتا پھر رہا، ایک وقت آئے گا کوئی مبارک نہیں ہوگی، ختم سلسلہ سارے کا سارا۔ غنیمت جان اس وقت کو، کالے وال مسافر ہو تے چٹیاں ڈر لوئے، ویکھ محمد بخشا، کیا یار اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہہ رہے، ویکھ محمد بخشا، موت سنہے آئے۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، باکرامت رکھے، وما علینا الا البلاغ المبین۔ یہ آج جن کے نام پہ ہم اکٹھے ہیں، حضرت سیدنا امام حسن مجتبی، کمال جی، لوگ بڑے لوگ، بڑی باتیں ہیں، جن کے پاس جب بیٹھتے تھے تو ہیرے اور لال ملا کرتے تھے۔ وہ لکھا جی امام پاک کی بزم سجی تھی، لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ اب حضرت جی آداب محفل یہ ہیں کہ آگے بڑوں کو بٹھایا جائے، آگے سفید داڑھی والوں کو بٹھایا جائے، لیکن ہمارے بچے نہیں ان باتوں کی طرف توجہ کرتے، ان کی کوشش ہوتی ہے کہ میں ہی آگے بیٹھ جاؤں۔ اللہ یاد رکھنا پتر، یہ آگے اور وہ جو سب سے آخر میں وہ بچہ نظر آ رہا ہے نا شیشے کے ساتھ ٹیک لگائے کر، کوئی فرق نہیں، جس کو ملے گا اس کو اس کی نیت کے مطابق ملے گا۔ یہ کوئی نہیں کہ یہ جو سامنے بیٹھے ہیں کوئی خاص مل جائے گا یا زیادہ مل جائے گا، نہیں، رب انہاں نوں لبدا باہو نشتاں جنہاں دیاں سچیاں ہوں۔ تو آداب محفل یہ ہیں کہ آگے بڑوں کو بٹھایا جائے، آگے بزرگ بیٹھے۔ اب ظاہر ہے جی حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل تو وہاں آداب کا خیال نہیں رکھا گیا، وہ آگے بیٹھے سارے سفید داڑھیوں والے بزرگ تھے، تو امام صاحب نے نا وہ توجہ کی پہلے سفید داڑھی والوں کی طرح، مفہوم ہے بات کا۔ آپ نے فرمایا بھائی چٹیاں داڑیاں والے ہو، دیکھو گل پوچھاں دے جواب دے ہوگے؟ سب نے عرض کی جی امام آپ شبیہ مصطفیٰ ہیں، آپ گلشن فاطمہ کا مانگتا ہوا پھول ہیں، آپ دوشے محبوب خدا پہ سواری کیا کرتے تھے، آپ کی جنت سے جوڑے جاتے تھے، آپ کی چکی جبریل چلاتے تھے، ہیں جی آپ کا جھولا جبریل جھولاتے تھے، آپ کو نہیں ہم جواب دیں گے؟ حکم کریں۔ دیکھو کیسے تربیت کی، پہلے بزرگوں کی بارگاہ میں یہ باتیں ملا کرتی، اب نہیں، اب تو بس روتی بدل گئی، اون تے خوش آمد ہی خوش آمد، آگے بیڑا کر کے اور بیڑا کر، آگے بیڑا کر کے اور بیڑا کر کے، لیکن سفید داڑھی۔ پھر سوال پوچھیں جو جی جناب، جی امام صاحب۔ فرمایا کسان ہل چلاتا ہے، بیج بوتا ہے، پانی دیتا ہے، اپنی فصل کی خدمت کرتا ہے، فصل پک جاتی ہے، پھر بھائی بتاؤ سفید داڑھی والو کسان اپنی فصل کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے؟ تو ظاہر اس کے جواب کے لیے آپ کا کوئی پی ایچ ڈی ہونا، کوئی درس نظامی ہونا تو ضروری نہیں، سب کو جواب آتا بھائی فصل پک گئی ہے، کسان فصل کاٹ لیتا ہے۔ اس لیے سب نے آگے سے عرض کی امام صاحب فصل پک گئی ہے تو کسان فصل کاٹ دیتا ہے۔ آپ نے تربیت فرمائی، فرمایا وہ چٹیاں داڑیاں والے ہو پھر تیار رہی ہو، تسی پکی فصل ہو کسے ویلے بھی کٹائی جائے، کسی وقت بھی کٹائی۔
ٹھیک پکی فصل کسی وقت بھی جڑے چٹیاں والے نے ساری کٹائی دا ویلا آیا تو ہی نویں کٹے کو لے ساری کٹائی دا ویلا میاں صاحب بھی یہی کہہ رہے کالے وال مسافر ہوئے کالے وال مسافر ہوئے تے چٹیاں ڈیرے لائے. شہر میں کہتا ہوں کتنے پاک لوگ تھے. آپ کو یا مجھے کچھ نہیں کہا, اپنے آپ کو مخاطب کیا, چھری اپنے آپ کو پھیری ہے, اپنی نفی کی ہیں. آپ کو یا مجھے کچھ نہیں کہا, اپنی نفی کی. کیا کہتے ہیں؟ کالے وال مسافر ہوئے چٹیاں ڈیرے لائے ویکھ محمد بخشا موت سنے آئے. سانو چٹیاں داڑیاں والے نو موت سنے آئے نے, ساڈے کام ویکھو, ساڈے کام. اب سفید داڑھی والوں کی تو تربیت ہو گئی, اب بیٹھے تھے جوان, اب ان کی باری آئی. فرمایا بھائی جوانوں تسی بھی جواب دو گے؟ عرض کی تھی جی امام صاحب. فرمایا بعض دفعہ اس طرح بھی ہوتا ہے, کسان حال چلاتا ہے, بیج بوتا ہے, پانی دیتا ہے, ابھی ہمیں تھوڑی تھوڑی فصل نکلی ہوتی ہے, اور کیا ہوتا ہے, ایک طوفان آتا ہے, ایک سیلاب آتا ہے, اور اس فصل کو پکنے سے پہلے پہلے تباہ کر دیتا ہے. فرمایا بھائی جوانوں تسی بھی تیار رہی ہو کہ یہ نہ ہو کس دن تقدیر الہی کا کو طوفان آئے اور تمہیں پکنے سے پہلے پہلے تباہ کر دے. اتنی تیاری ہے میاں, پتہ نہیں کیا ہے. اسی لیے تو پھر میاں صاحب بولے اچے ٹبے شیراں ملے تے تھل ملے مرغائیاں چاراں نکراں موت نے ملیاں تے فضل کریں رب سائیاں. اسی اتنے جن پہلوان بیٹھے ہیں نا, اسی او کشتی لڑن ڈے ہیں کہ اینڈ تے اسی ٹہنا ہی ٹہنا ہے. بس جی بس. اب یہ سب کی طرف سے آ گئے اے پورے ظفروال والوں مینوں اب نہ کوئی بھی, بس جو میں دینے ہیں. اللہ تیرے بڑے پترا بدائے, اے تو منو 100 دیتا ہے, اللہ تینوں کروڑ دے بدلے چ. ٹھیک, بڑا قیمتی 100 ہے یہ, کیونکہ مجھے 100 بتا رہا کہ میں این لال دا ہوں. وہ جڑے کڑکے ہوندے نے وہ مشکوک ہوندے نے ادھر, جڑے کڑکے نے نا وہ مشکوک ہوندے نے ادھر. یہ نوٹ مجھے بتا رہا ہے کہ مصباحی صاحب انہوں سام کے رکھیو, میں این لال دا جی. جڑے کڑکے نے نا وہ مشکوک ہوندے نے ادھر. انہاں کو ڈر آندا ہے, انہوں بڑا ڈر آندا کڑکیاں کو. اے بڑا قیمتی پتر, تو انہوں 100 دیتا ہے, اللہ تینوں کئی 100 دے میرے بچے ہیں. لیکن اب نہ پتر کو میں نے 2-3 بس, میں زیادہ نہیں آپ کا ٹائم لوں گا. وہ اینا کھوا کے جانا کہ پتر یا الٹی ہو جائے یا بد ہضمی ہو جائے, فائدہ کیا نہ. مجھے شوق ہے اتنا بتانے کا, جی مجھے بڑی تقریر آتی ہے, کچھ باتیں آپ سے کرنی ہیں. ماشاءاللہ گردیزی صاحب تشریف لا چکے ہیں, تو وہ جو ہے نا وہ انشاءاللہ ٹھیک ہے. تو میاں صاحب نے کیا اچے ٹبے شیراں ملے تے تھل ملے مرغائیاں. اسی پتر سارے اوہی پہلوان کہ اینڈ کشتی دا کی ہونا میں ٹیڑا ہے. اسی سارے اوہی پہلوان جنہیں بیٹھے دن حضرت کوئی بھی جی اینی, اسی سارے اوہی پہلوان کہ کشتی دا اینڈ کی ہونا ہے میں ٹیڑا. کلو نفس ذائقۃ الموت کلو من علیہا فان, میں ٹہنا ہے. اسی سارے او پہلوان اینڈ تے اسی کشتی دا اینڈ کی ہونا ہے اسی ٹہنا ہے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. اس لیے تو میاں صاحب کہتے ہیں جڑا زندگی چ ٹہ گیا نا, ایک تے جی انہوں نے ٹہنا دانا پڑ, ایک ہوے جڑا زندہ جی ٹہ بولو دا پینا. میاں صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں جس نے اچا نام رکھایا چولہے دے وچ سڑیا. اچا نہ ہو دا پتر, تیریاں میریاں آندراں چ پخانا ہے, تو میں کی اچا نہ رکھانا, تو میں کیڑی شے تے آکڑی ہے, میں گول احمد پاننا کی تیرے چ آ گیا.
तेरे मसाने च पेशाब है, आंदरां च पखाना है, बोलें तो मूँह च थुक डिगदा है, तेरे फेफड़ियां च बलगम है, तेरियां रगां च खून है, पित्ते च सुफरा है, तिल्ली च सौदा है, बनिया तू मिट्टी दा है। तू बई उच्चा ना कानू रखाण दे। हाँ जी ओ मालक उच्चा कर दे ते वखरी गल है, बाकी तू किहड़ी गल तू उच्चा होई जाण दे, तेरे च उच्चा की आ गया। जिसने उच्चा नाम रखाया चुल्हे दे विच सड़िया, नीवा हो के लंग मुहम्मद लंग जाएगा अड़िया। तेरिया अंतरां च पखाना है मामा, तेरे घर दा गटर तेरे महल्ले दी नाली एडी गंदी नहीं, सुलेमान मिसबाई जिड्डा तेरा अंदर गंदा। मैं बोलिया मैं तो आना की हो गया, पाशा पाना की हो गया, कानू आकड़न डे किहड़ी गल ते आकड़न डे? इनू रब दे हुजूर झुका, इनू एंड ते कीड़े ने खाना। 40 दिन बाद ढिड पाटना मिसबाई साहब दा, ते फिर कीड़े पैने ने, ते फिर कीड़ियां ने मिसबाई साहब नू खाना शुरू कर। फिर एक वक्त आना कीड़े ने सारा मिसबाई खा जाना है, ते हुण खान नूं रिहा कख नहीं। हुण फिर की होना है? फिर कीड़ियां दी आपस च लड़ाई होनी है, तगड़े कीड़े ने माड़ा कीड़ा खा जाना है। लिखा है किताबों में जी लड़दियां लड़दियां सिर्फ 2 कीड़े रह जाने, खांदियां खूंदे ने एक दूजे नूं, हुण उन्हां दी भी आपस च लड़ाई होनी। फिर एक कीड़े ने दूजे नूं खा जाना, हुण कल्ला रह जाना, हुण ओह किनू खाए? फिर आखिर कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, उन्हें भी मर जाना। कादे कानू आकड़न दे? मालक ने कर्म किया, लेफो दे अगे तू आकड़न दे आकड़ ले। जिसने उच्चा नाम रखाया चुल्हे दे विच सड़िया, नीवा हो के लंग मुहम्मद ते लंग जाएगा अड़िया। माशाअल्लाह सादात बैठे हैं जी, बुल्ले शाह रहमतुल्लाह तआला। वो लिखा जी किते उच शरीफ वाले ते बाबा बुल्ले शाह मिल पे आपस में। बाबा बुल्ले शाह भी अखां वाले, वेख्या सीना रोशन है, वो भी अखां वाले वेख्या। बस जी अदर जी बस, अल्लाह तड़े बदा बस जी नाम, अल्लाह तानू सलामत रखे। उन्होंने वेख्या थे पहले बाबा बुल्ले शाह बोले, उन्हें कहा अदर जी बड़ा सोहना अंदर है, कौन हो तुसी? उन्हें कहा जी अंदर ते तुहाडा भी बड़ा सोहना, तुसी कौन? बाबा बुल्ले शाह कहने लगे हजरत कायदा ये है कि पहले साइल मैं बनाऊं, मेरा सवाल पूरा किया जाए। उन्होंने अपना तारुफ की करवाते हैं, वो क्या कहते हैं? असी उच्चे वली सन ना रब, साडी जात उच्ची सैयद भी थे, असा उच्च शहर दे रहन वाले। हुण आई वारी बुल्ले शाह दी, रंग ही वखरा फकर था। ये नहीं कि वो शरीफ का रंग गलत, अल्लाह मुझे माफ करे, वो भी एक हाल, वो भी एक कैफियत। लेकिन उन आई बाबे बुल्ले शाह, आप अपना तारुफ उन्होंने की तारुफ करें, असी उच्चे पुत्र तुसी मेरे को ले लो, मैनू रहन दे, मैं जिन्हां दी नौकरी करना आया, मैं एडा चंगा कोई नहीं, मैं भी उन्हां को लेना इन्हें। अल्लाह बरकत, अल्लाह सलाम। अल्लाह सलामत। इन्होंने अज जिक्र मुस्तफा ते जिक्र इमाम हुसैन की ठंड लैन दो। अज वो मुझे ना किसी बड़े सियाने ने बताया था, उन्हें कहा मिसबाई पुत्रा जेडे लोग देंदे ने ना मुक जाते हैं, जेडे वो देंदे ने वो नहीं मुकते। देखो मैं कुछ चुभते तो नहीं ताडे, मैं भी कह लियाओ, लेकिन मैं किसी सियाने को सुन बैठा था, जेडे तुसी देंदे हो वो जेडे वो देंदे ने वो दाता साहब दे मुके ने, बाबे फरीद दे मुके ने, अब्दुल्ला शाह गाजी साहब दे मुके ने, ख्वाजा गरीब नवाज दे मुके ने, हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया दे मुके ने, जमात अली शाह साहब दे मुके ने। क्यों भला? क्योंकि उन्होंने ताड़े को नहीं सन ले आया, उन्होंने मदीने बाग तो ले जाना है, इसलिए ना। अल्लाह आपको सलामत रखे, ज़रूरत है मुझे भी चाहिए, अल्लाह सलामत। मैं जिन्हों की ड्यूटी करनी, वो हुजूर बुल्ले शाह रहमतुल्लाह तआला, वो क्या कहते हैं? असी उच्चे
साड़ी जात उच्ची, असा उच्च शहर दे रहन वाले। अबाई बाबे बुल्ले शाह की बारी। वो क्या कहते हैं असी कसूरी। कसूर वाला कसूर नहीं, मेरा की कसूर है, वो वाला कसूर है। आजजी तो सबको करनी चाहिए, लेकिन जो सैयद आजजी करे तो सैयद सुनना ही बड़ा लगता है। आजजी तो सबको करनी चाहिए, क्योंकि सैयद वाकई उच्चा है। मैं गुजर पुत्र हाँ, मैं नहीं उच्चा। सैयद उच्चा है, आले रसूल है। नबी अलैहि सलाम दी जिहड़ी औलाद है वो सैयदा कायनात को चली है। सानू इसलिए सैयदा नाल प्यार कि जिहड़ी हजरत अली पाक दी औलाद है वो ते अवान को आए। नबी पाक सानू उन्हां औलाद है। सैयद है ही उच्चे ने मेरे पुत्र, लेकिन तू सैयद आजजी करे तो हाय 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 हाय, फिर तो सैयद सोना ही बड़ा लगता है। सैयद बुल्ले शाह दी वेखो नफी जरा क्या कहते हैं, असी कसूरी, साड़ी जात कसूरी, असा शहर कसूर दे रहन वाले। 3 बार हजरत अपने आप ने छुरी फेरी हजरत। इसीलिए फिर मियां साहब हैं, जिसने उच्चा नाम रखाया, चुल्ले दे विच सड़िया, नीवा हो के लंग मुहम्मद, ते लंग जाएगा अड़िया। गुरूर ही तो मरवाता है। देखो गुरूर सचता नहीं, मिट्टी वाला, मिट्टी का बना क्या गुरूर करे। को हो भी तो बंदा चलो कुछ करे, फिर भी ज्यादा वो है ही कुछ नहीं तो बंदा। इसलिए पुत्र जो सानू हो ही सजदा है, अल्लाह दा जिक्र, 5 वेले दी नमाज, पुत्र कुरान पाक दी तिलावत, सन यही दिल याद लई बनाया है, तारीफ लई जुबान, अखियां बनाइया सोने दे दीदार। ये सब बता। इसलिए पुत्र दिल होना नहीं, ठीक हो गया, ठीक हो गया। दिल छेड़ते भी हैं, छेड़ते भी ने पुत्र, मलंगा नहीं छेड़ीदा हुंदा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत। फखरुस सादात बदरुस सादात पीर सैयद शाहिद हुसैन गर्देज़ी शाह साहिब। बयान थोड़ा नहीं करना है, मैं थोड़ा जाए कदी गल कर। ठीक हो गया पुत्र, 5 वक्त की नमाज। पुत्र पांच वक्त की नमाज, और अमल की तरफ आओ पुत्र। हैं जी, बस जी थोड़ा सा टाइम जी, 1-2 बात करनी है, ठीक है जी, 1-2 बात बस, मैं नहीं ज्यादा टाइम, मैं अमल की तरफ मेरे पुत्र हैं, अमल की तरफ। अच्छा चलो मैं एक गल करा, गुस्सा तो नहीं करोगे? चलो रहन दे उधर से, नहीं रहन दे, नहीं काम खराब है, नहीं फिर सही, कुछ बड़े अहबाब बैठे हैं, नहीं मुनासिब नहीं है, काम रहने दो, फिर से इंसान नहीं, मेरा बहुत ही कोड़ी गोली है, नहीं काम खराब हो जाए, रहने दो। चलें फिर ये एक मिनट जी बस, ये समझे, ये उधार है मेरा आप पे, नहीं कुछ बैठे हैं बाप, नहीं मुनासिब नहीं, फितना हो जाएगा, मैं नहीं करूंगा बात। 5 वक्त की नमाज अल्लाह का जिक्र, क्योंकि पुत्र हम आज जिनके नाम पे इकट्ठे हुए हैं पुत्र, वो नमाज वाले थे, वो जिक्र वाले थे, वो कुरान वाले थे हैं, लेकिन हम चंगे हैं, नाम जिक्र वाले हैं, नाम कुरान वाले हैं, तो नाम नमाज वाले हैं।
اچھا میں بس جی ایک بات کر کے نا، میں اللہ کسی رات کرم کر دے حضرت نصیب جاگ اٹھے اور خواب میں نا حضرت امام علی مقام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت ہو جائے. میرا اللہ جی جس کو چاہے نوازے، کوئی آیا لے کے چلا گیا، کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا. اچھا اب آپ نے مکمل بات سننی ہے تو پھر آپ نے سبحان اللہ کہنا ہے اور مجھے بتانا کہ اب سبحان اللہ بنتا کہ نہیں بنتا. میں کہتا ہوں جی کسی رات کرم ہو جائے، امام حسین امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت ہو جائے اور خواب میں مجھے امام صاحب حکم کیا کر دیں گے کہ لے آؤ بھئی کہ قرآن پاک، اور ساتھ مجھے حکم کریں اے ہم سے بڑا پیار کرنے والے، اے اہل بیت سے پیار کرنے والے، اے پڑھاں قرآن تے سانوں ذرا جے وچ سورہ مزمل دی تلاوت تے سنا. نہیں سبحان اللہ کہن دے ہو منوں اے دسو سنا لو گے. پہلی ٹینشن تو یہ بن جانی ہے کہ منوں اے ہی نہیں پتا کہ سورہ مزمل ہے کہڑے اس بارے وچ. سچ بولنا چاہیے نا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر پتہ بھی ہوا تو تلاوت میں نے کن کو سنانی ہے؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ. مجھے تو سبحانک اللہ نہیں صحیح آتی. سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیر. اینجی تلاوت نہیں سناؤ گے؟ بس جی حضرت جی بے جو پتر اللہ آپ کو کہیں گناہ عطا کرے، سب کی توجہ بڑھ جاتی ہے. مقصد تو ہے کہ کوئی دل پہ چوٹ ہو. زیارت ہو گئی امام پاک کی، آپ نے کہا قرآن لے آؤ، مجھے قرآن دے دیا گیا. امام صاحب نے کہا اوئے ہم سے پیار کرنے والے، میں نے تو قرآن نیزے پہ پڑھا تھا، چل تو آج تو ایک ہی سنا دے. کیوں بھی نوجوانوں ایواں سی اینے جو گے کہ امام پاک نو تلاوت سنائیے کو؟ کیوں جی؟ امام صاحب خواب میں حکم کر دیں بھئی آج اس طرح کر کہ آج سورہ والضحا پڑھتے سانو ساڑھے نانا جان دی نا قرآن پڑھ کے نعت سنا. آج سنا لو گے؟ اب حکم فرما دیں خواب میں اے ہم سے محبت کا دعویٰ رکھنے والے، آج ذرا سانو قرآن پاک دا دل سورہ یاسین دی تلاوت سنا. آپ خواب میں حکم کر دیں اے ہم سے محبت رکھنے والے، آج ذرا جو قرآن کی زینت ہے سورہ رحمان ذرا سنا ہاں سانو تلاوت دے چو. کیا بنے گا میرا؟ مجھے تو آتی نہیں کوئی بھی. کیوں بھی جوانو؟ یہ پتر ہمارا حال ہے، یہ ہمارا حال ہے. آپ جو مرضی پہ کہیں، میں کیونکہ سننا نہیں چاہتا، نہیں جڑے کہنے نہ ہو آہو میں ہوں یہ کنو کہاں اٹھ کے سنا دے، اللہ کے پتہ جائے گا. یہ ہمارا حال ہے، نہیں سنا سکتے ہم، یہ ہمارا حال ہے. اسی لیے تو حضرت قبلہ شاہ صاحب تشریف لے ہیں. میں یہ شعر پڑھ کے گفتگو ختم. صحیح میاں صاحب کیا کہتے ہیں؟ دین نبی دا وانگ یتیما در در تکے کھاوے. آج امت اتنی جوگی بھی نہیں رہی ہے کہ امام حسین کی بارگاہ میں سورہ یاسین کی اتو ایک کے تلاوت سنا دے. آج امت اتنے جوگی بھی نہیں رہی کہ امام حسین کی بارگاہ میں اتو ایک کے سورہ رحمان سنا دے. دین نبی دا وانگ یتیما در در تکے کھاوے. او کتھوں لے آواں عمر بہادر جڑا اینو سینے لاوے. اس لیے پتر میں شاید ایک ہی گل اج میرے ایک نہ اتنے بہ کے وعدہ کروں کہ پتر اسی سارے قرآن پاک سکھاں گے، ناظرہ شروع کران گے. تسی میرے نہ وعدہ کرو ایک عرضی سادات پیچھے بیٹھے دینے ذکر حسین پاک دی محفل ایک میں تڑے لو عرضی پا دیں گا. کھلارو بھائی ہاتھ کیڑا کڑا اس تو بعد قرآن پڑھنا شروع کرے گا.
ٹھیک ہے جی. ہوں ایک میں امام پاک دی بارگاہ چرزی پیش کرنے لگا جی. امام پاک جی بچیاں نے وعدہ کیتا ہے کہ آپ نو سنان دی نیت نہ کیونکہ آپ نے نیزے تے قرآن پڑھیا, آپ نے اپنے لال قربان کر کے نانا جان دا دین قرآن شریعت بچائی. تو پھر ایک عرضی ہے آپ دی بارگاہ وچ اینا جو جڑا جڑا قرآن مکمل پڑھے نا تو پھر کدن خواب وچ او دے کو سن وی لئیو ہے. پڑھو پتر, یہ خالی آپ کی سبیل امام صاحب کو نہیں خوشی دے گی پتر. وہ تینوں قرآن نہیں پڑھنا آندا, تو قرآن نہیں پڑھتا. خالی بیٹا آپ کا لنگر امام صاحب کو خوشی نہیں دے گا, تو نماز نہیں. آگے ماشاءاللہ ذکر حضرت مولا علی پاک ہو رہا تھا, میں سن رہا تھا. ادھر آدم دا تھوڑا انتظار آئندہ کے بچنے ہی پہنتا پڑے, کیمرہ لگا ہوتا ہے, ہمیں بڑے جواب دینے پڑ جاتے ہیں. میں سن رہا تھا. میں اب آپ سے ایک سوال کرنے لگا ہوں. جند جان ہے علی پاک, آپ کا ذکر سن کے سینے چوڑے ہوتے ہیں. پتہ نہیں حضرت آپ ذکر علی سن کے ذکر علی سے کیا فیض لیتے ہیں, لیکن جب میں ذکر علی سنتا ہوں نا تو میرے اندر حضرت جی جذبہ جہاد جوش مارتا ہے. مجھے نہیں پتا آپ ذکر علی سن کے ذکر علی سے کیا فیض لیتے ہیں, لیکن جب میں ذکر علی سنتا ہوں تو میرے اندر حضرت جی جہاد اور میرا خون کھولتا ہے حضرت. پھر مجھے کشمیر یاد آتا ہے حضرت, پھر مجھے فلسطین یاد آتا ہے حضرت, کیونکہ ذکر علی نام ہی ایسا ہے. صدیق اکبر سے بڑا پیار, عمر فاروق سے بڑا پیار, عثمان غنی سے بڑا پیار, لیکن جب میدان جنگ ہوگا, جب دشمن کا سامنا ہوگا تو پھر ایک ہی ذکر ہوگا اور وہ ذکر علی ہوگا. حضرت کہ اللہ نے اس نام میں طاقت اتنی رکھی ہے حضرت جی, بکریوں کو شیر بنا دیتا ہے یہ ذکر. مجھے نہیں پتا آپ ذکر علی سے کیا فائدہ لیتے ہو, لیکن اللہ کی قسم ہے میرا اللہ جانتا ہے, جب میں ذکر علی سنتا میرے اندر حضرت جی جہاد کا جوش, میرا خون کھولتا ہے حضرت, میرا خون کھولتا ہے حضرت. یہ کشمیر حضرت جی سامنے, مجھے نہیں پتا آپ کے ظفروال سے کتنا بنے گا. میں جب کینٹ جاتا ہوں نا سیالکوٹ سے, اتنے بورڈ لگا ہے جموں 32 کلومیٹر حضرت. میرا خون کھولتا ہے حضرت جی, لیکن دکھ ہے میں کر نہیں سکتا کچھ. یہ تو دکھ ہے حضرت جی مجھے. حضرت صاحب میلاد شریف آیا, سنیاں نے میلاد تو کھ نہیں لیا حضرت. 75 سال 76 سال ہو گئے حضرت, سنی سیدہ حلیمہ پاک دیاں بکریاں تو اگے نہیں گئے. تباہ ہو گیا سارا کچھ, روڈ گروی, ایئرپورٹ گروی, ادارے بک گئے, ساری کی ساری قوم مقروض ہے حضرت. کس کے پیسے نہیں دینے آپ؟ امریکہ کے پیسے دینے, کینیڈا کے پیسے دینے, جاپان کے پیسے دینے, جرمنی کے پیسے دینے, ہاں جی, دبئی کے پیسے دینے, قطر کے پیسے دینے, سعودیہ کے پیسے دینے, IMF کے پیسے دینے, ورلڈ بینک کے پیسے دینے. تباہ ہو گیا سارے کا سارا کچھ. اور امت آج بھی اپنی محفلوں میں بیٹھ کے پڑھ کے رہی ہے, تیریاں بکریاں نو باواں گی میں چارا تے لیما مینوں نال رکھ لے. اوے اللہ کے بندوں کو ہوش لو. اوے اللہ کے بندوں, میں مر جاؤں کسی صحابی کے لیے, میرے دل میں کو میل آئے, کو بے ادبی کی نہیں ہے, مجھے اللہ مار دے اس سے پہلے. اور پتر ان بکریاں دا ویلا نہیں, اب ذوالفقار مانگنے کا وقت ہے. اب حضرت حلیمہ پاک کی بکریاں, اب ذوالفقار مانگو مولا علی پاک سے. اب سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عرض کرو, اے اللہ اور اللہ کے رسول کے شیر, وہ 2 تلواریں جن سے آپ لڑا کرتے تھے وہ اب ہمیں عطا فرمائے. تھی بکریاں تے بیٹھے ہو سارے ہی تک, تھی بکریاں تے بہ رہے ہو سارے ہی تک. خدا کا واسطہ کو تھوڑا سا بکریوں سے آگے جاؤ یار, آگے جاؤ. شیب ابی طالب ہے, آگے آؤ. بدر ہے, آگے آؤ. احد ہے, آگے آؤ. حنین ہے, آگے آؤ. تبوک ہے, آگے آؤ. خیبر ہے, آگے آؤ. خندق ہے, آگے آؤ. کربلا ہے, آگے آؤ. سجدے میں شہادت ہے, آگے آؤ. نیزے پہ تلاوت قرآن کریم ہے. امت بیٹھی یہ بکریاں لے کے, اتنے تباہ ہو گیا سارا کچھ. ہماری اسٹیجوں پہ ابھی بھی یہی لگا ہوا ہے, میری عمر مدینے دے ٹبیاں دی تصویر بنا دیاں گزر گئے. اور بھائی کشمیر میں وہ ہندو ہو جی تیری بیٹیاں اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں, تو بیٹھا مدینے دے ٹبیاں دی تصویراں بنا دے. وہ بھائی لکھ دیا کسی نے, چھوڑو بات کو, کوئی کام کی بات کرو یار, جو کرنا ہے وہ بات کرو.
لکھ دیا کسی شاعر نے حضرت، ٹھیک ہے بس اس نے لکھ دیا، وہ بات کرو یار کوئی۔ حضرت صاحب وہ آج بھی آپ کے نام کے نعرے مارتے ہیں، وہ آج بھی کہتے ہیں کشمیر بنے گا پاکستان، وہ آج بھی آپ کا نام لے لے کے روتے ہیں کشمیر بنے گا پاکستان۔ ان کو کیا پتا یار، سارے بنا بیٹھے کشمیر کو پاکستان ہے، اپنا پاکستان بچا لیں تو بڑی گل ہے۔ قوم کا معیار ہی کوئی نہیں۔ پتر میں آپ سے گزارش کروں گا نوجوانوں کو معیار رکھو اپنا، کوئی اپنے معیار بناؤ میرے پتروں، کوئی گال کرو کرن والی، کوئی معیار بناؤ اپنا۔ حضرت یہ حضرت یہ آئے ہیں کیا نام وہ اختر لاوا شادو ویلا، یہ ہیں تمہارا معیار، یہ ہیں تمہارے ہیرو؟ اور حضرت جی ڈوب مرنے کا مکان ہے، وہ کالج اس کو بلا رہے ہیں، بچے کھڑے ہیں حضرت ان کے سامنے، جناب وہ سٹیج پہ کر رہا ہے جی یار کیڑی کیڑی گال تے روئی ہے حضرت، وہ کیا ہے اس کے پاس اس کو بلا رہے ہو اپنے کالج، کیا ہے اس کے پاس اس کو اپنے کالج میں بلا رہے؟ وہ ہاتھ جوڑ کے بھائی میں نے کوئی تیرے تو نہیں، میں کس طرح چپ رہوں؟ وہ یار کاٹا لگاؤ ان لوگوں پہ۔ یہ ربیع الاول یہ میلاد شریف آیا حضرت، ٹک ٹاک پہ تماشا چلا ہوا ہے حضرت، وہ کتیاں جائیں حضرت جی جسم اپنے کی نمائش کر رہی ہیں، پیچھے ذکر حسین چلا رہی ہیں حضرت، اس کے ویو دیکھو حضرت جی ملینز میں ویو ہیں، بغیرت تو تم سارے کیوں دیکھتے ہو ان کو معیار بناؤ حضرت، ان کو دو کر چھڑیں گے تانوں کتے دیو پترو، جاؤ جا کے جسم کی نمائش کرنی ہے انڈیا کے گانے لگا کے کرو، جس نے آج کے بعد ذکر فاطمہ لگا کے اپنے جسم کی نمائش کی وردے آگے رکھ کے تم ساری ہیں، بغیرت تو سارے، کوئی ہوش کرو یار، اللہ کا نام لو۔ دیکھو ٹک ٹاک اٹھا کے کیا تماشا لگا ہوا ہے، جس کنجری کو حضرت ریٹنگ لینی ہو، پیچھے ذکر حسین چل رہا ہے، پیچھے ذکر آل رسول چل رہا ہے، نمائش اپنے جسم کی کر رہی، ساری قوم سوئی ہوئی ہے حضرت۔ میں تو فقہ جعفریہ والوں سے بھی کہوں گا کہ کون سی تمہاری محبت ہے آل رسول سے، سوتے موئے ہو، سارے افسر تمہارے ہیں، بیوروکریسی تمہاری ہے اوپر، ان کو لگام ڈالو ساریوں کو، ان کو لگام ڈالو ساری۔ میں نے اپنی ڈیوٹی کر دی گجر پتر نے، تیرے کو معیار رکھو اپنا، یار لگے ہو تماشا کر رہے ہیں، کیوں اس کی عذاب کو دعوت دے رہے؟ ہرگز نہیں کسی کو اجازت ہوگی حضرت کہ ذکر آل رسول لگا کے اپنا جسم دکھا کے ملے، یہ میلاد شریف آنے لگے، کوئی لائحہ عمل بناؤ، چاروں ٹیک ٹاک تھے، اوے ربیع الاول میرے محبوب دا ذکر لا کے کسے کنجری نے اپنی نمائش کی تھی، خیر نہیں آیا ہوتی، تیرے کو معیار بناؤ اپنا، اللہ کا نام لو، کیا ہو گیا ساری قوم آگے تھوڑا عذاب ہے قوم۔ پتر جوانوں اٹھو میرے بچے ہو، کوئی کم والی بات کرو، ہم علی والے ہیں، اور میں بس بات ختم کرنے لگا ہوں، لیکن میرے نوجوان ایک بات سن لے، اللہ کا شکر ہے تیرے اور میرے علی پاک، پتہ ہے ان کی ولادت کدھر ہے؟ مسجد میں، کعبے میں، صرف مسجد نہیں، مسجدوں کی سردار مسجد، جہاں ایک نیکی کرو تو لاکھ لکھی جائیں، جہاں ایک نماز پڑھو تو لاکھ لکھی جائیں حضرت، ایسی سونی مسجد میں تیرے اور میرے علی پاک آئے۔ اور نوجوان دھیان رکھنا، حضرت علی پاک کی شہادت کہاں ہے؟ میں پھر آج کے نوجوان سے پوچھتا ہوں، اور بھائی تو کیسا علی والا ہے؟ علی پاک آئے مسجد میں، علی پاک کی شہادت مسجد میں، تو کبھی مسجد میں دکھائی نہیں۔ علی پاک آئے مسجد، علی پاک کی شہادت مسجد میں، تو کیسا علی والا، تو کبھی مسجد میں آیا ہی نہیں۔ اس سے پتہ چلا جو علی والا ہوگا وہ مسجد والا بھی ہوگا، اور جو مسجد والا نہیں ہوگا وہ کبھی بھی علی والا نہیں۔ اللہ کیڑے رونے روئی ہے، اس لیے پتر جی بس ایک ہی درد دے چلا ہے، قرآن شروع کرو بچے، اور ایس نیت نال کہ کسی رات امام پاک تشریف لے آن اور میں پھر امام صاحب کو تلاوت سنا، جڑی امام صاحب فرمان ہے، سورہ رحمان فرمان، یاسین فرمان، مزمل فرمان، جڑی فرمان میں امام صاحب کو تلاوت سنا،
يا أيها المزمل امام پاک يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو لا إله إلا هو لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا حسین قرآن حسین اہل بیت فرمایا دو شے میں چھڑ کے چل قرآن تے میری اہل بیت قرآن تے میری اہل اسے رات کرم ہوئے فرمان سنا قرآن جڑا سینے سے تے پڑھے واللہ الذی لا الہ الا ہو الملک القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار العزيز الجبار المتكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله عما يشركون پکی گل ہے سکھو گے نا قرآن پکی گل ہے کاکیو بچیو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے باکرامت رکھے پھر انشاءاللہ کو موقع ملے گا ٹھیک ہے وما علینا الا البلاغ المبین سبحان اللہ سامعین محترم بڑے خوبصورت انداز خوبصورت آواز میں ایمان افروز گفتگو سے ہمارے قلوب و ذہان کو منور فرما رہے تھے اللہ ان کا پڑھنا ہمارا سننا رب اپنی بارگاہ میں